ایک پادری کی حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے باسی اور تجارت پیشہ تھے۔ قریش مکہ کے ہمراہ شام کے مشہور قصبے بصرہ کے بازار میں مقیم تھے کہ اچانک ایک عیسائی پادری کو لوگوں میں اعلان کرتے سنا کہ تمہارے درمیان اہل حرب میں سے کوئی شخص ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ میں قریب ہی تھا۔ میں لپک کر اس کی طرف بڑھا اور کہا، ہاں میں مکہ معظمہ کا رہنے والا ہوں۔ پادری نے کہا، کیا تمہارے ہاں احمد نامی کوئی شخصیت ہے؟ میں نے کہا، کون احمد؟ وہ کہنے لگا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، وہ شہرت کا حامل ہوگا اور وہ آخری نبی ہے۔ وہ مکہ کا رہنے والا ہے اور وہاں سے ہجرت کر کے کالے پتھروں کی سرزمین پر جائے گا جہاں کھجوروں کے باغات بکثرت ہیں۔ تو اے نوجوان، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس کی دعوت کو قبول کرنے میں دوسرے تم پر سبقت نہ لے جائیں۔ طلحہ کہتے ہیں کہ اس پادری کی بات میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں اپنے اونٹوں کی طرف گیا، ان کے اوپر پالان رکھا، ساز و سامان لادا اور واپس وطن کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے ہمراہ میری قوم کے کافی لوگ تھے۔ ہمارا قافلہ جلد مکے پہنچ گیا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، ہمارے سفر کے دوران یہاں کوئی خاص واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ انہوں نے کہا، ہاں، یعنی محمد بن عبداللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ابو قحافہ کے بیٹے حضرت ابو صدیق نے ان کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ طلحہ فرماتے ہیں، میں ابو بکر صدیق کو خوب اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بڑے نرم خو، بڑے محبوب اور کریم شخص تھے۔ اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک تاجر تھے، حق و انصاف کے خوگر تھے۔ ان اوصاف کے باعث ہم ان سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ ان کی مجالس میں بیٹھنا ہمارا معمول تھا۔ چنانچہ میں سیدھا ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، یعنی کیا جو باتیں ہم سن رہے ہیں وہ درست ہیں کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا اظہار کیا ہے اور آپ نے ان کی پیروی کی ہے اور ان کو مان لیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، تم نے جو کچھ سنا ہے وہ حق و درست ہے۔ اور پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنانا شروع کر دیں اور مجھے ترغیب دلائی کہ میں بھی ان کا ساتھی بن جاؤں۔ جب میں نے ان کو پادری کی باتیں سنائیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا اور مجھ سے فرمانے لگے، چلو محمد عربی کے پاس چلتے ہیں اور ان کو یہ واقعہ سناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور تم دائرہ اسلام میں داخل بھی ہو جانا۔ طلحہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے قرآن کریم کا کچھ حصہ سنایا اور مجھے دنیا و آخرت کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو اسلام کی دعوت کے لیے کھول دیا۔ پھر جب میں نے سرور عالم کو بصرہ کے پادری کا واقعہ سنایا تو آپ اس سے بہت خوش ہوئے، جس کے آثار آپ کے چہرہ اقدس پر نمایاں تھے۔ پھر میں نے آپ کے دست حق پرست پر کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس طرح میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام لانے والا چوتھا آدمی تھا۔